نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 32 پر اپنی گفتگو شروع کی تھی اور اپنی بات کا اختتام ہم نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ کریم نے اس دنیاوی زندگی کو کھیل اور تماشے سے تشبیہ دی اور یہ فرمایا کہ یہ کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا تم حقیقت نہیں سمجھتے؟ تو اس پل کا ہم نے گفتگو کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میں نے چاہا کہ یہ موضوع جو ہے اس کو تھوڑا سا اور بیان کیا جائے تاکہ انسان کو یہ جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں اس کی حقیقت اور اللہ کریم اور اللہ کا محبوب ہم سے کیا چاہتا ہے اس کی حقیقت میں ہم فرق کر سکیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا کہ اے ابو الحسن ہمارے لیے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی جو چیزیں حلال ہوں گی ان کا حساب ہو، اللہ کریم ان کا حساب لے گا، اور جو چیزیں حرام ہوں گی ان پر دوزخ کا عذاب ہوگا۔ یعنی کہ انسان اگر حلال طریقے سے بھی کماتا ہے تو یہ تصور نہیں باندھا جا سکتا کہ اس کا مجھ سے پوچھا نہ جائے گا۔ حرام پر تو آپ نے فرمایا کہ عذاب ہوگا، دوزخ کا عذاب ہوگا۔ جو غلط طریقے سے دنیا بنائی اس پر تو اللہ کی طرف سے جہنم کا عذاب مسلط کیا جائے گا، مگر جو حلال طریقے سے دنیا کو جمع کیا اس سب کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو ایسے بے فکری میں اور غفلت میں زندگی کو گزارنا یہ کسی بھی حالت میں انسان کے لیے سود مند اور خیر کا سبب نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے صحیح بخاری میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث مبارک، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا مجھے تم لوگوں پر فقر کا خوف نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، دنیا کم کماؤ گے، اس بات کا مجھے خوف نہیں، لیکن مجھے تو تم پر یہ خوف ہے کہ تم پر دنیا اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی، سو تم دنیا میں اسی طرح رغبت کرو گے جس طرح انہوں نے رغبت کی، اور تم اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح وہ ہلاک کیے گئے تھے۔
یعنی کہ آج سے 15 صدیاں قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم فقر میں پڑ جاؤ گے، خوف یہ ہے کہ تم دنیا کی کشادگی میں پڑ جاؤ گے۔ 15 صدیاں قبل فرمایا ہوا یہ قول آج اگر ہم اس پر غور کریں کہ وہ جو کشادگی جس کا خوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلا رہے تھے، کیا وہ پوری طرح ہم پر مسلط نہیں ہو چکا؟ آج ہم میں سے ہر ایک بلا امتیاز و بلا تمیز، معاشرے کا ہر ایک طبقہ، چاہے وہ دین دار ہے چاہے وہ بے دین ہے، ہر ایک کی جو دوڑ ہے وہ پیسے کے پیچھے، مال بنانے کے چکر میں، مال کمانے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی، جائز اور ناجائز کا تصور ختم ہو گیا، اور فقط دنیا کی عیش و عشرت جو ہے وہ انسان کا معیار ٹھہرا۔ جو جتنا مالدار ہے وہ اتنا معزز ہے آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے میں، اور اس مال کی دوڑ نے، اس مال کی چاہت نے ہماری اخلاقی اقدار جو ہیں ان کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور یہ بدبختی جو ہے، یاد رکھیے گا، یہ بے سبب نہیں۔ مال کمانا اور چیز ہے، مال کے پیچھے بھاگنا اور چیز ہے۔ رزق کا کمانا، زندگی گزارنے کے لیے اسباب کو پیدا کرنا، یہ اور چیز ہے، اور سارا مطمع نظر ہی انسان کا زندگی بن جائے اور زندگی کے اسباب بن جائیں، یہ اور چیز ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خوف کی بات کر رہے تھے وہ یہی خوف ہے کہ ہماری رغبت جو ہے وہ مال کی طرف ہو جائے۔ آج سے 20 25 30 سال پیچھے آپ اگر نگاہ دورا کر دیکھیں تو انتہائی سادہ زندگی تھی انسان کی۔ اگر تصور میں لایا جائے، جیسے میں نے وہ زندگی کا وہ مشاہدہ کیا ہے، میں نے 2 قسم کی زندگیاں جو ہیں وہ دیکھی ہیں اپنی آنکھوں، ان سادہ لوگوں کی زندگی بھی میں نے دیکھی ہے جو ہمارے بزرگ تھے، اور آج کی زندگی بھی دیکھ رہا ہوں۔ ان 2 ادوار میں جو کہ بالکل آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، 25 سے 30 سال کا فرق ہے صرف۔ اتنے سے عرصے میں جو زندگی نے پلٹا کھایا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے کا جو دور تھا، جو ہمارے بڑوں کا دور تھا، اس میں طمع نہ تھا، لالچ نہ تھی، خود غرضی نہ تھی، بے صبری نہ تھی، نہ شکری نہ تھی، صبر تھا، قناعت تھی، تھوڑے پر گزارا کرنے کا حوصلہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا حوصلہ تھا، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹا جاتا تھا، کسی کی مصیبت کے وقت میں اس کا ہاتھ بٹایا جاتا تھا، باوجود اس کے کہ لوگوں کے پاس وافر مال نہیں تھا۔ یہ جو مال کی فراوانی آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج سے 30 سال قبل یہ مال کی فراوانی 100 کا نوٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ کسی کے جیب میں نہیں ہوتا تھا۔ اور میں نے اپنی چھوٹی عمر میں دیکھا ہے کہ 5 روپے کا نوٹ جو ہوتا تھا نا، 5 روپے کا نوٹ، آپ کہیں گے میں کوئی 2 ملائی یا وہ پریوں کے وقت کی کیا کہتے ہیں کوکاف کی کہانیاں سنا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ 5 روپے کا جو نوٹ ہوتا تھا، ہمارے بڑے بزرگ جو تھے، ہماری گھروں میں جو مائیں ہوتی تھی، وہ ان کو لپیٹ کر کاغذ میں اوپر چھتوں میں چھپایا کرتی تھی۔ یہ کل کی بات میں بتا رہا ہوں آپ، اور لیکن دوڑ نہ تھی۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم ناشکرے ہیں اور اکتفا نہیں کر رہے، بس نہیں کر رہے، اس دوڑ کو ختم نہیں کر رہے۔
وہ خوف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم دنیا کی رغبت میں ملوث ہو جاؤ گے، اسی رغبت کا شکار ہم ہو گئے۔ ایک سادہ زندگی، سادہ کھانا، سادہ پہننا، تھوڑے میں گزارا کر لینا، یہ زیادہ قریب ہے ایمان کے، یاد رکھیے۔ اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا اور زیادہ کمائی کے پیچھے بھاگنا، بس دنیا کو ہی اپنا مطمع نظر بنا لینا، اس کو رب کریم نے جو فرمایا نا، یہ لعب و لہب جو فرمایا، یہ اس کے لیے کمانے سے اللہ کریم نے منع نہیں کیا، اس کمائی سے منع کیا کہ انسان سارا کچھ چھوڑ کر بس دنیا کے پیچھے ہی پڑا جائے۔ اگر اس حد تک انسان دنیا کے پیچھے پڑ گیا تو اللہ نے فرمایا پھر یہ کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، پھر اس میں سے تمہارے لیے خیر برآمد نہیں ہوگی۔ آقا نے فرمایا اسی طرح تم اگر رغبت اختیار کرو گے تو یاد رکھنا اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح وہ ہلاک ہوئے تھے۔ اور ہلاک ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان جان سے چلا جائے، ہلاک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ایمان جاتا رہے، انسان کا اخلاق جاتا رہے، انسان کے اندر سے خدا کا خوف جاتا رہے، انسان کے اندر سے حلال اور حرام کی تمیز جاتی رہے، انسان کے اندر سے جائز اور ناجائز کا تصور جاتا رہے، اس کو ہلاکت کہتے ہیں۔ بندہ زندہ بھی ہو لیکن وہ ہلاک ہو چکا ہو، اور یہ جو ہلاکت ہے یہ وہ ہلاکت ہے کہ جب انسان کی آنکھ بند ہو کر دوسری زندگی میں جائے گا تو پھر وہ پچھتائے گا، اوفو یہ میں نے کیا کیا۔ اس ہلاکت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں کہ جیسے پہلی قومیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، دنیا کے پیچھے لگ کر، اپنی اخلاقی اقدار کو ختم کر کے، اپنے ایمان کو کمزور کر کے، محض دنیا کمانے کے چکروں میں پڑ کے جس طرح دوسری قومیں، پہلی قومیں ہلاک ہو گئی، تم بھی برباد و ہلاک ہو جاؤ، مجھے یہ خوف ہے۔ اور آج اپنے ارد گرد آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو کوئی ایک بشر ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جو آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہو، سارے کے سارے دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے۔ اور یہی شیطان کا وار ہے جو ہم پر کارگر ہوا، اس نے ہمیں دنیا کے پیچھے بھگا دیا اور ہم باغم باغ جا رہے، ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس نے مکان 1 کنال کا بنایا تو میں نے 2 کنال کا بنانا ہے، اس کے پاس 18 ماڈل کی گاڑی ہے تو میں نے 20 ماڈل کی گاڑی لینی، فلاں کی بیوی نے 2 تولے کا سیٹ پہنا ہے، میں نے 4 تولے کا سیٹ پہننا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ دوڑ ہے جو ہمارے اندر جاری ہے، اور یہی شیطان کا وار تھا جو اس نے ہم پر کیا اور ہم نے اس کو قبول کر دیا۔ اب ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا بنانے کے چکروں میں ہمارے پاس فرصت ہی نہیں کہ ہم 2 لمحے رک کر اپنی آخرت کے متعلق غور ہی کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، اور کھجور کی چٹائی، تاجدار کائنات، تمام کائنات کے خزانوں کے مالک بھی اور وارث بھی، جن کے لیے اللہ کریم نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا غور کیجئے گا، آپ چٹائی پر آرام فرما ہیں اور اس چٹائی کے نشان جو ہیں وہ آپ کے جسم اقدس پر کندہ ہو گئے۔ کھجور کی چٹائی لے نا جو، تو اس کے نشان آپ کے بدن مبارک پر نقش ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، آپ پر میرے ماں باپ قربان، اگر آپ ہم کو اجازت دیں تو ہم آپ کی چٹائی کے اوپر کوئی نرم چیز بچھا دیں جس سے آپ کی جلد مبارک محفوظ رہے۔ تو قربان جاؤں آقا پہ، آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا مطلب،
میری اور دنیا کی مثال تو یہ ہے کہ جیسے کوئی سوار کسی درخت کے سائے میں بیٹھے، پھر سائے کو ترک کر کے سفر شروع کر، کہ زندگی کی مثال ایمان والے کی، مومن کی، اور کائنات ارض و سما میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اگر کوئی مومن ہے تو وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے تو بس یہ اتنا ہی ہے، جیسے کوئی سوار کسی درخت کے سائے میں کھڑا ہو، پھر سائے سے نکل کر اپنی منزل کی طرف شروع کر دے سفر۔ یہ حقیقت ہے زندگی۔ تو جس نے ٹھہرنا اس قدر ہے، پھر اس کو کیا فرق زمانے کے معاملات کو لے کر۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصود ہی دنیا ہو جائے، محض دنیا کمانا جس کا مقصد ہو، اللہ اس کے حالات کو دگرگوں کر دیتا۔ وہ پاگلوں کی طرح بس پھر دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے۔ اس کو خوف رہے، اس کی آنکھوں کے سامنے فقر کر دیا جاتا ہے، اس کو خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں، میں غریب نہ ہو جاؤں، میں مارا نہ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا سے اس کو اس قدر ہی ملتا ہے جو اس کا مقدر ہوتا ہے، مقدر سے بڑھ کر نہیں۔ اور جس شخص کی نیت آخرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو مجتمع کر دیتا ہے اور اس کا دل مستغنی کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی۔ یعنی کہ انسان کا جب دل سخی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر تنگی باقی، پھر وہ پیاز رکھ کر بھی روٹی پر اگر کھاتا ہے تو اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتا ہے۔ ہمارے تو دسترخوان سجے ہوتے ہیں طرح طرح کے، اللہ کی نعمتوں سے طرح طرح کے دسترخوان سجے ہوتے ہیں، پھر بھی ہماری ہوس اور ہرس ختم نہیں ہو رہی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی وقت جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی تو اللہ کریم کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ کہ ایک مچھر کا پر، کل میں نے حدیث مبارک آپ کو سنائی تھی کہ مردہ بکری کے بچے سے بھی کم تر اللہ کے ہاں اس کی وقت ہے، اس دنیا کی، جس نے ہم کو ذلیل و رسوا کر رکھا۔ یہاں آپ فرماتے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں اس دنیا کی۔ اور اسی طرح حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے حاضر ہو کر پوچھا، عرض کی کہ اللہ کے محبوب، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی کرو، دنیا کی رغبت اپنے اندر پیدا نہ کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تم سے، یعنی کہ جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو، دنیا بنانے والے کی محبت میں گرفتار ہو جائے، پھر دنیا آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ جس مال کی دوڑ میں ہم دوڑ رہے ہیں، اگر اس مال کو اپنے پیچھے لگا لیں تو مال ہمارے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ دنیا اور آخرت کا معاملہ، اگر آپ آخرت کے لیے کام کریں گے تو دنیا تو آپ کو ملنی ہی ملنی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ آخرت کے لیے کماتے ہیں تو دنیا تو جو آپ کی ہے ہی، آخرت تو کم از کم انسان کی سنور جائے۔ دنیا کے ثواب پیدا کرنے والی وہی ذات ہے جس نے آپ سے آخرت میں حساب و کتاب لینا، تو فکر اس بات کی کرنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی بے رغبتی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے بے رغبتی کرو تو لوگ تم سے محبت کریں۔ یہ جو کسی کے پاس دیکھ کر مال انسان کے اندر رشک پیدا ہوتا ہے نا، کاش میرے پاس بھی ہوتا، کاش میرے پاس بھی ہوتا، یہ حسد کی پہلی سیڑھی ہے
اس سے منع فرمایا کہ دنیا کے پاس، دنیا والوں کے پاس جو مال ہے نا، اس سے بے رغبتی، کسی کے پاس دے کر تیرے منہ میں پانی نہ آ جائے۔ استغنا اس کو کہتے ہیں، بے پرواہی اس طرح کہتے ہیں۔ جو اس کے پاس ہے وہ اس کا ہے، جو تیرے پاس ہے وہ تیرا ہے۔ یہیں پر اپنے آپ کو اگر تو ٹھہرا لے تو دنیا والے بھی تم سے محبت کریں گے۔ پھر حضرت علی کا قول ہے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، کہ دنیا جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سو تم آخرت کے فرزند بنو، دنیا کے فرزند نہ بنو۔ آج کا عمل ہے اور حساب نہیں۔ آج اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ تو دنیا کو اس قدر ہی انسان کو کمانا چاہیے جس قدر انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر دنیا کے مال کو انسان عیش و عشرت میں، دنیا کے ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں ہی صرف کر دے تو یہ دنیا کا مال مذموم ہے۔ لیکن اگر بندہ اسی دنیا کے مال کو، اسی دنیا کی دولت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، کام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، تبلیغ کے لیے، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، غریب و غربا کے حقوق ادا کرنے کے لیے، محتاجوں مسکینوں کی خدمت کرنے کے لیے صرف کر دے تو پھر یہ مذموم۔ دونوں طرح کے معاملات آپ کو قرآن کریم میں مل جائیں گے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ یہ کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، وہ مال جو آپ کو دنیا کی طلب میں مبتلا کر دے، وہ مال کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن جو مال آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ کھیل اور تماشے کے زمرے میں نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ کریم میں کئی مقامات پر فرمایا نا، جیسے جمعے کی نماز پر فرمایا کہ جب جمعے کی یہ آواز تم تک پہنچے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور اس طرف بھاگ آؤ، خیر کی طرف، اور جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ کی زمین پر پھیر جاؤ اور اس کا فضل تلاش کرو۔ کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا اللہ کا فضل تلاش کرو، تو فضل دنیا ہی ہے نا جی۔ تو دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، دنیا بنانے سے منع نہیں کیا، دنیا کے پیچھے بھاگنے سے منع کیا جا رہا کہ فقط دنیا کے بندے نہ بن جاؤ۔ دنیا اس قدر رکھ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بھی نا، آپ نے فرمایا کہ اس طرح دنیا میں رہ اے بندہ مومن، اس طرح دنیا میں رہ کہ تو دنیا میں رہے، دنیا تیرے اندر نہ رہے، تیرے اندر دنیا نہ رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر دکھائی نا جی، اسی دنیا میں رہے۔ لیکن آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا مطلب، مجھے دنیا سے کیا مطلب۔ تو جو بندہ اس دنیا کو سرائے سمجھ کر، مسافر خانہ سمجھ کر ویسے بسر کرے جیسے مسافر کسی پلیٹ فارم کے مسافر خانے میں زندگی بسر کرتا ہے، سامان پیک کر کے ہاتھ میں بندہ پکڑا ہو اور گاڑی کے انتظار میں جیسے کھڑا ہوتا ہے، ویسے ہی انسان اپنی زندگی کے نیک اعمال کی گٹھڑی باندھ کر اس آخرت کے سفر کے لیے اگر تیار ہمہ وقت رہے تو پھر یہ سودا خیر کا ہے شر کا، پھر بلا ہی بلا۔ تو اگر تصور میں یہ بات نہیں جمی، یہ بات نہیں بیٹھی اور دنیا کے چکروں میں ہی انسان پڑا رہا، تو پھر اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول کہ جس طرح وہ لوگ ہلاک ہو گے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، پھر کوئی چیز ہمیں ہلاکت سے بچا۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں اپنی جناب سے اس قدر عطا فرما کہ ہمارے اندر استغنا جو ہے وہ پیدا ہو جائے، ہمیں اندر کی جو ہے غنا وہ پیدا ہو جائے، اور دنیا کی بے رغبتی جو ہے اس کو ہمارے اندر جاگزی کر دے، اور آخرت کے لیے زندگی بسر کرنے کا سلیقہ اور طریقہ اور توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔